وہ کام اور وہ افعال کرنے ہیں جس کا حکم ہمارا نبی دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم خاتم النبیین والمرسلین اپنے آخری اور سب سے محبوب تر رسول حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت سے ہم کو پیدا کیا، اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرا نبی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، کہ تم نے کسی سیاستدان کی زندگی کو دیکھ کے زندگی بسر نہیں کرنی، کسی ایکٹر کی زندگی سے اپنی زندگی کا سبق نہیں لینا، کسی دانشور کی زندگی سے اپنی زندگی کا سبق نہیں لینا، بلکہ زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے میرا محبوب زندگی گزارتا ہے، اور ہر طرح کا نمونہ حیات اور ہر طرح کا آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا۔ اگر کوئی حکمران ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمرانی بھی عطا فرمائی تاکہ بتا دیا جائے کہ حکمرانی کس طرح کرنی ہے۔ اگر کوئی سپہ سالار ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو سپہ سالاری کے اصول ہیں وہ بھی نمایاں فرمائے، اور حضور کو سپہ سالار بھی مقرر کیا تاکہ سپہ سالاروں کو پتہ چل جائے کہ سپہ سالاری کس طرح کرنی ہے۔ حتیٰ کہ ایک قوم کے چھوٹے سے آدمی سے لے کر ایک بڑے آدمی کا وہ زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ زندگی کے کسی کام سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر نمونہ حیات ہے۔ اگر کوئی شوہر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر بن کے بتلایا کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی استاد ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم اور استاد بن کے بتایا کہ معلم اور استاد کیسا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سیاست دان ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست فرمائی اور بتایا کہ سیاست کا اصول جو ہے وہ دین کی سربلندی ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے قرآن جو ہے اس کی سربلندی ہونی چاہیے۔ غرض کے رب ذوالجلال خالق کائنات کے پیارے محبوب کو رب ذوالجلال نے ہر طرح کامل بنا کے بھیجا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جو کام پسند ہوتا تو جس کام کو آپ محبوب سمجھتے اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوجبہ تیمن عن کلہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتی ہیں کہ حضور نو ہر کام دے وچوں سجا حصہ جڑا سی سجی طرف جڑی سی وہ پسند سی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام یعنی کہ اپنی طہارت حاصل کرتے سن تے نک دے وچ پانی چڑھانا نے جو سجے ہاتھ نال چڑھاتے، کلی کرتے سن تے سجے ہاتھ نال چڑھاتے، اگر غسل کرتے سن تو پہلے سجی طرف جڑا سن پانی ڈالتے سن۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوتا پہنتے تھے، جوتی جدو آپ حضور علیہ السلام نعلین پہنتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہننے میں جب نعلین پہنتے تھے، جوتا پہنتے تو پہلے دایاں پاؤں کی طرف پہنتے تھے، اور اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے آنکھ میں تو پہلے دائیں ہاتھ آنکھ کے اندر سرما لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے تو پہلے دائیں طرف سے کنگھی کرتے تھے، یعنی محبوب ترین کام جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، اور جو کام جو تھے وہ تکلیف دہ ہوتے تھے اور جن کے اندر بندے کی کراہت جو ہے وہ بندہ محسوس کرتا ہے، ان کاموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ جیسے استنجا جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ سے کرتے تھے، کبھی ہاتھ نال حضور علیہ السلام استنجا فرماتے سن۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پہلے دائیں ہاتھ آنکھ کے اندر سرما لگاتے تھے، کبھی ہاتھ نال حضور علیہ السلام استنجا فرماتے سن۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پہلے دائیں ہاتھ آنکھ کے اندر سرما لگاتے تھے، کبھی ہاتھ نال حضور علیہ السلام استنجا فرماتے سن۔
اس کے علاوہ دیگر حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ جو تھا لطہور ہی، یہ طہارت حاصل کرنے کے لیے، طہارت سے مراد استنجا نہیں ہے، یعنی وضو کرنے کے لیے آپ پہلے دایاں ہاتھ دھوتے، پاؤں دھونے کے لیے جب پاؤں دھونے کی باری آتی تو پہلے دائیں پاؤں دھوتے، اسی لیے جب غسل فرماتے تو دائیں طرف جو ہوتے کو دھوتے، اور پھر فرماتی ہیں وطعام ہی، اور جب کھانا کھاتے تو پھر بھی دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتے۔ فقالت اليسرى لخلائه وما كان من القضاء، اور فرماتی ہیں کہ آپ کا بایاں ہاتھ جو تھا وہ آپ بیت الخلاء کے طرح استعمال کرتے تھے، یعنی آپ اس کے ساتھ استنجا فرماتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی گندگی وغیرہ صاف کرنی ہو جائے، اگر کسی بندے نے نالی صاف کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ نالی صاف کرے۔ اگر اس نے شرمگاہ کے اوپر خارش کرنی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ دائیں ہاتھ کے اگر استعمال کرے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ ناک کے اندر پانی چڑھاتے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ چڑھاتے، لیکن جب ناک کو صاف کرتے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ کرتے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی جو میں نے چند آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑا پہنتے تو پہلے دائیں طرف سے پہنتے، یعنی قمیض پہننی ہے تو پہلے دایاں بازو جو ہے وہ پہنے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شلوار پہننی ہے تو پہلے دائیں طرف کی جو ٹانگ ہے وہ شلوار کی طرف پہنے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لاتے تو مسجد کے اندر آنے کا سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو بتلاتا جاؤں کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو جب ہی آپ مسجد میں داخل ہوں اور آپ کو وضو ہو تو آپ سنت اعتکاف کی نفل جو ہے نا نفل اعتکاف کی نیت کر لیا، یعنی کہ جب آپ داخل ہوں تو آپ نیت کریں کہ میں نے اعتکاف نفل کی نیت کر لی۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تو رب الجلال مالک کائنات ایک ایکسٹرا اور ایک فالتو ثواب جو آپ عبادات کے علاوہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہے۔ دیکھیے مسجد میں تو آنا ہوتا ہے، جوتا بھی اتارنا ہوتا ہے، پھر مسجد سے باہر بھی جانا ہوتا ہے، جوتا پہننا بھی ہوتا ہے، یہ کام تو کرنے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل ہو جائے تو جوتا پہننا، پھر اس کو اتارنا، پھر مسجد میں داخل ہونا، پھر مسجد سے خارج ہونا، یہ بھی ثواب بن جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے سجا پاؤں یعنی کہ دایاں پاؤں جو ہوتے وہ مسجد کے اندر رکھتے، تو جب خارج ہوتے مسجد سے باہر نکلتے تو بایاں پاؤں جو ہوتے وہ مسجد سے باہر رکھتے، یعنی داخل ہوتے تو سجا پاؤں جڑا سی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں مسجد میں آمدے ہیں پہلا آپ مسجد میں رکھتے، جدو نکل دیتے پھر کھبا پاؤں رکھتے۔ اسی طرح جدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا اتارتے سن تو پھر کھبا پاؤں پہلے اتارتے سن، جدو پاندے سن تو سجا پاؤں پہلے۔ اب جب بندہ مسجد میں چاہتا ہے ظاہر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جدو جتی اتارنی ہے تو کھبا پاؤں کی کرنا ہے، پہلے اتارنا، جدو نے کھبا پاؤں پہلے اتار لیا، کھبا پاؤں نے پہلے اتار لیا تو پھر کوئی مسجد میں رکھے گا، لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی عمل اس طرح ہوگا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جدو بندہ جتی اتارے مسجد میں جا کے تو جتی اتار کے کھبا پاؤں اتار کے جو جتی اتنے رکھے مسجد میں نہ رکھے، جتی تو اتنے رکھے، پھر سجا پاؤں اتارے تو پھر وہ پہلا پاؤں جڑا مسجد میں رکھے وہ سجا پاؤں رکھے۔ پھر جس ٹائم میں اس نے باہر جانا جدو خارج ہونا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ سی کہ پہلے کھبا پاؤں جڑا سن باہر رکھتے سن، لیکن وہ جتی پانی ہے تو پہلے کھبے پاؤں کے نہیں پانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پہلے سجے پاؤں کے چلو، سنت طریقہ ہے کہ پہلے کھبا پاؤں باہر کٹے جوتے کے اوپر رکھ لے، پھر سجے پاؤں کی جوتی پا کے پھر کھبے کی پا کے پھر چلا، اور پھر آمدے جانے کی دعا جڑی ہے بھی سب یاد ہونی چاہیے۔ بہت ساری دعاواں جہاں ہاتھ سے نمیاں بھی کوئی نہیں کہ جب جہاں لگے تو کوئی بھی دعا کسی پڑھو یہ جملے ضرور کرو کہ بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، کہ کوئی بھی دعا پڑھنی ہے تو ضرور پڑھا کرو بسم اللہ وعلی
والصلاۃ علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کے مسجد میں داخل ہو. پھر جب باہر جانا ہے تو پھر دعا کریں گے بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب فضلک کہ میرے واسطے جو مسجد میں داخل ہوتا ہے تو بندہ کہے کہ اللہ میرے واسطے رحمت کے دروازے کھول. تو جدو مسجد چ باہر جائے تو فرمائے یہ کہے کہ اللہ میرے واسطے اپنے فضل کے دروازے کھول. یعنی میں مسجد میں آیا تو تیری رحمت واسطے آیا, اور مسجد میں جا رہا تو رزق کی تلاش واسطے جا رہا ہے, اس واسطے اپنے فضل کے دروازے میرے تے کھول. یہ چند چیزاں سن میں تھوڑے سامنے بیان کرنی سن. ایک سوال کا جواب جڑا بھی وہ تھوڑے سامنے پیش کرنا بھی. سوال بڑا اچھا کیتا گیا ہے جنہاں بندیاں کیتا اللہ رب العزت انہاں دے عمل دے وچ بھی علم دے وچ بھی اضافہ فرمائے. تو وقت کی ضرورت ہے. سوال ہے کہ ضعیف تے بڈھے والدین جڑے نے جڑے کمزور ہو جان یا بیمار ہو جان یا پاج ہو جان انہاں دے ہاتھ جڑے کام نہ کر فالج وغیرہ ہو گیا ہاتھ کٹ کرتا ہے یا شیل ہو جاتا ہے حرکت نہیں کرتا ہے, اس طرح دے جڑے والدین ہیں انہاں نوں بندہ غسل دے سکتا ہے. تو غسل کرتا طریقہ کی کیونکہ وہ تو غسل نہیں کر سکتے کہ بڈھے ہو گئے یا پاج ہو گئے یا اس طرح دے بڈھے والدین ہو گئے وہ پیشاب نہیں کر سکتے ہیں, پیشاب کر کے استنجا وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں, یا اتنے ضعیف ہو گئے کہ زیر ناف وال جڑے نے وہ بھی اپنے صاف نہیں کر سکتے. یہ ضروریات زندگی کے مسائل میں اس واسطے یہ درس رکھا گیا کہ تسی پوچھو تو اسی تمہیں دسیے تاکہ شرعی لحاظ سے تہاڈی رہنمائی کی جائے. سوال ہے کہ انتہائی بوڑھے والدین کو غسل دینا اور ان کی صفائی وغیرہ کرنا, صفائی وغیرہ سے مراد سجدہ وغیرہ کو کروانا, اور پھر ان کے زیر ناف بال جو ہیں ان کی صفائی وغیرہ کرنا, اور یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اور شرع کی اس کے اندر کتنی گنجائش ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوال کو سمجھنے کے لیے پہلے دو تین باتیں جو ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو مرد ہے اس کا سطر جو ہے نا وہ سطر یعنی شرمگاہ جو اس کو ہر لحاظ کے اندر اور ہر حالت میں چھپانا اس کے اوپر فرض ہے. جو آزاد مرد ہے اس کا سطر یہ ہے کہ اس کی ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک جو حصہ ہے یہ اس کا چھپانا ہر حال میں فرض ہے. مرد کا سطر کیا ہے؟ ناک سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یعنی گھٹنے جو ہے اس کے اندر شامل ہیں. ان کا ہر حال میں چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے. اگر اس کو کھولتا ہے تو گناہ گار ہے. اگر کسی آدمی کا اتنا سطر کھلا ہوا دیکھنا بھی حرام ہے اور کسی کو دکھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یہ ہماری شریعت کہتی ہے. اور اس سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے جو آج کل کے نوجوان جو لڑکے جو ہیں وہ جنہوں تسی پنجابی سے کہتے ہو کہ کچھے پا کے باہر نکل آتے ہیں, انہیں کچھے نہ پائے ہوئے گوڈے کی ہوتے ہیں ننگے ہوتے ہیں. انہاں دا جتنا حصہ ننگا ہوتا ہے وہ دے اوتے انہاں دا اللہ رب العزت کی کردا بندہ مسلسل دیتا رہتا انہیں دیر تک جنہوں نے بجلی دے دو تو چھپا نہیں لینا. ایسے بندے کی کلاس لینی چاہیے کیونکہ خود تو ایک ناجائز کام کر رہے ہیں, خود ایک ناجائز کام کر رہے ہیں, سطر نگاہ کر رہے ہیں, لیکن دوسرے نوں ڈال کے نہ کار کر رہے ہیں کیونکہ اتنے حصے کا چھپانا بھی فرض ہے, اتنے حصے کا کسی اور آدمی کے سطر کو دیکھنا بھی کی حرام ہے. اگر کوئی بندہ دوسرا دیکھتا ہے تو دوسرے کو کی کرتا ہے حرام کام تو اس کی کر دیتا ہے. آدمی آزاد آدمی کا سطر کتنا ہے؟ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یعنی اتنے اس کے اندر داخل ہے. یہ چھپانا اس کے لیے فرض ہے. اور نماز کے اندر اتنا سطر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. ان میں سے کسی چیز کو اتنا حصہ یعنی کہ تھوڑا سا حصہ جو آپ کے اعضاء ہیں جتنے بدن کے اندر سب سے چھوٹا عضو جو ہے اس کا چوتھائی حصہ پہنچ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس کی تفصیل ہے اگر کسی نے پوچھنی ہو تو بعد میں پوچھ سکتا ہے. اور عورت جو ہے اس کا سطر یہ ہے آزاد عورت کا سطر
تو اس کے 2 ہاتھ، اس کے 2 پاؤں اور اس کا چہرہ جو ہے یہ سطر کے اندر شامل نہیں ہے، باقی سارا بدن جو ہے اس کا سطر ہے۔ اس کے بعد بھی اس کو ڈانپنا ضروری ہے، اس کی کمر، اس کا سینہ، اس کی رانے وغیرہ، یعنی کہ سوائے یہ 3 عضو، یعنی ایک چہرہ، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، یعنی یہ 3 عضو جو ہیں ان کا چھپانا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ یہ حالت نماز کے اندر ہے کہ نماز کے اندر اس کو اتنی اجازت ہے کہ ہاتھ کھول سکتی ہے، پاؤں جو ہے وہ ننگے رکھ سکتی ہے، اور اسی طرح اپنا چہرہ کیا ہے وہ ننگا رکھ سکتی ہے، بلکہ نقاب کر کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ یہ عورت کا سطر ہے، یہ عورت کا پردہ نہیں۔ پردے کے اندر اس کے ہاتھ بھی شامل ہیں، اس کے پاؤں بھی شامل ہے، اور اس کے چہرہ بھی شامل ہے، جو حجاب ہے۔ یہ اس کو رخصت دی گئی ہے نماز کی وجہ سے کہ نماز کے اندر چہرہ کھول سکتی ہے، ہاتھ وغیرہ، ورنہ پردے کے اندر جو ہے جو پردہ سے نکلنا ہے بالخصوص چہرہ اس کے اندر کیا ہے شامل ہے۔ یہ 2 باتیں آپ کے سامنے آ گئی کہ آزاد عورت جو ہے وہ اس کا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ عورت کے لیے صدر کتنا ہے، یعنی مرد جو ہے وہ دوسرے مرد کو ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی کوئی کسی کو دکھا سکتا۔ آزاد عورت کسی آزاد مرد کو پورا جسم، یعنی کہ کلائیاں، یہ جو بازو ہے یا سینہ وغیرہ یا کوئی بھی حصہ نہیں دکھا سکتا، لیکن عورت جو ہے عورت کے لیے اس کا سطر یہ ہے کہ جتنا مرد کے لیے مرد کا سطر ہے اتنا عورت کے لیے عورت کا کیا ہے سطر ہے۔ اگر کوئی عورت کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے ناک کے نیچے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک پردہ جو ہے کر لیتی ہے اور دوسری عورت باقی اس کا جسم دیکھ لیتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، عورت یعنی کہ دیکھ سکتی ہے، یعنی عورت کے لیے یہ سطر ہے۔ اور ہاں علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عورت کہ جو فاحشہ عورت ہے اور جا کے بعد بیان کرتی ہے کہ فلانی جڑی ہوگی وہ رنگ اس طرح کا جسم کی بناوٹ اس طرح دی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کو بھی عورت کے واسطے جائز نہیں کہ اپنا بدن پائے، یعنی وہ دے واسطے ایسی عورت جڑی ہے جڑی فاحشہ عورت ہے جڑی باہر جا کے گلاں کرتی ہے وہ دے واسطے عورت کو اپنا بدن بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں یہ سطر کے متعلق۔ اب یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین بوڑھے ہو چکے ہیں تو یہ سطر میں نے آپ کو بیان کر دیا، اتنا حصہ تو کسی حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو علماء کرام نے اور فقہاء کرام نے یہ اجازت دی ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس پرجا نہیں کر سکتا، زیر ناف بات جو ہے وہ مڑ نہیں سکتا، عورت بوڑھی ہو گئی ہے وہ سنجا نہیں کر سکتی، اپنی صفائی وغیرہ نہیں کر سکتی، تو سب سے پہلے جو ہے یہ کام جو جس نے کرنا ہے وہ آدمی ہے یا وہ ذات ہے جس کے ساتھ جماع کرنا چاہیے، یعنی آدمی بوڑھا ہو چکا ہے وہ اگر استنجا نہیں کر سکتا تو بیوی کا حق ہے تو اس کو استنجا کرنا، اس کی جو زوجہ ہے، کیونکہ زوجہ کے لیے سارا بدن جو ہے وہ دیکھنا جائز ہے، مرد کے لیے اور مرد کا عورت کا سارا بدن دیکھنا جائز ہے۔ لہٰذا فقہاء کرام کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو خود استنجا نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے یا مزدوری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے فالج وغیرہ ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے اگر عورت ہے تو شوہر کا حق ہے اس کو استنجا وغیرہ کروائے، اگر مرد ہے تو بیوی کا حق ہے تو اس کو استنجا وغیرہ کروائے، جو اس کی حقیقی بیوی ہے اس کا حقیقی شوہر۔ اور اگر والد بیمار ہو چکا ہے لیکن والدہ جو ہے وہ حیات نہیں ہے یا کمزور ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتی، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر والد ہے تو پھر بیٹا یہ کام کرے، یا پھر بھائی جو ہے وہ جو آدمی بیمار ہو چکا ہے اس کا بھائی یہ کام کرے، اس کا پوتا کر سکتا ہے، پڑپوتا کر سکتا ہے، اس کا بیٹا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں ملتا بھی گھر سے تو باہر سے کوئی آدمی کر سکتا ہے، کسی عورت کو جائز نہیں ہے۔ ایک عورت کو جائز تھا وہ تھی اس کی اپنی بیوی تھی، وہ کر سکتی تھی، اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر بیٹی نہیں کر سکتی، اس کی بہن نہیں کر سکتی، پوتی وغیرہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر عورت جو ہے اس کے اوپر یہ حالت آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی بیٹی کرے یا اس کی بہن کرے یا اس کی
نواسی وغیرہ کرے یا پوتی وغیرہ کر سکتا، بیٹا نہیں کر سکتا، اس کا بیٹا نہیں کر سکتا، اس کا پوتا وغیرہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور غرض سارا جو مسئلہ ہے اس کا خلاصہ کلام جو ہے، اگر بندہ بیمار ہو جاتا ہے اس کے زیر ناف بال اٹھنے ہیں اور اس کو سرجا کروانا ہے، اس کا پیمپر تبدیل کرنا ہے، بچوں کو پیمپر بھی لگوائے جاتے ہیں، اس کا پیمپر تبدیل کرنا ہے، اس کو کپڑے جو ہیں وہ چینج کروانے ہیں، یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، یا مثال کے طور پر اس کو یہ جو صدر ہے اس کے اوپر کوئی زخم وغیرہ دوائی وغیرہ لگانی ہے، تو یہ سارے کام اگر مرد ہے تو اس کی عورت کرے، اگر عورت نہیں تو اس کا بیٹا، اس کا بھائی یا کوئی اور آدمی کرے۔ اگر عورت ہے تو بیٹی کرے یا بہن کرے، اگر نہیں ہے تو پھر کوئی اور عورت کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسری عورت جو ہے وہ ایسی ہو جو فاسق نہ ہو، یعنی باہر جا کے بیان نہ کرے کہ یہ ایسا اس کا جسم ہے، اس طرح کی اس کی رنگت ہے، یعنی کہ اس طرح کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ازواج جو تھی وہ بڑا پردہ کرتی تھی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو پردے کا حکم دیا، لیکن یہ پردے کے نزول کے پہلے کی بات ہے، جبکہ ابھی یہ پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی۔ تو جنہوں پنجابی چ کہتے ہیں نا خسرا نما ایک بندہ سی یا خسرا نما ایک عورت سی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو لے آ کے رہتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں آپ کی نظر پئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں فرمایا کہ آج تو بعد اے بندہ یا اے عورت ساڈے گھر نہیں آتی۔ امہات المومنین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جڑی انہوں نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ تے نہ مرد نہ عورت دے تو شابت ہے ہی نہیں، لیکن حضور نے فرمایا اگر یہ شابت نہیں، لیکن انہوں نے بندیاں دسیا کہ یہ باہر جا کے عورتاں دی صفتاں بیان کرتی، یعنی فلانی جڑی وہ بڑی سونی ہے، فلانا دا قد کاٹ ہے، فلانا دی جسم کی استقامت ایسی، اس واسطے ایسی عورت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے وچ نہ وڑو جو تہاڈے گھر دی گلاں جا کے باہر دسے، لہذا ایسی عورت ہونی چاہیے کہ جڑی باہر جا کے بات نہ کرے۔ یہ ضمن دے وچ ایک اور گل آ گئی کہ زیر ناف باز جڑے جنہاں دا مرد کے واسطے ہونا عورت کے واسطے کھیڑنا سنت ہے، لیکن محسوس جڑی ہے یعنی کہ مقصد جڑا ہے وہ کی صفائی، مرد بھی کریم وغیرہ استعمال کر سکتا ہے، پاؤڈر وغیرہ استعمال کر سکتا ہے، اس کے نال صفائی کر سکتا ہے، بلیڈ وغیرہ کے نال سیفٹی وغیرہ نال کسی چیز نال صفائی کر سکتا ہے، ہر کوئی چیز جس نال صفائی ہو سکتی ہے صفائی کرنی جائز ہے، لیکن سنت طریقہ ہے کہ مرد جڑا وہ مننے یعنی کہ بلیڈ وغیرہ اس کے نال مننے، عورت کے واسطے سنت دے کہ وہ کوئی چونا وغیرہ یا کریم وغیرہ کی کرے استعمال کرے۔ یہ حد جڑی ہے یہ بندے کو نہیں کچھ اکثر بندے پتہ بھی کوئی نہیں ہے بھی کہ زیر ناف باز جڑے وہ انہیں مننے چاہیے، تو یہ وجہ کی ہے مطلب کی پہلی گل کہ بغنا کے آواز جڑے نے یہ سارے پتہ ہوتا ہے کہ اینے تے کوئی چھپانے والی چیز نہیں کیونکہ سطر کے آتا نہیں ہے، اس واسطے اکثر بندے نے نائی کو منوا لیتے، لیکن منوانا نہیں چاہیے کہ یہ اپنے کام جڑے اپنی بندے کرنے چاہیے۔ لیکن زیر ناف بال جڑے نے وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ واسطے وہ حد ہے کہ ناف کے تھلوں لے کے یعنی کہ ناف کے نیچے سے شروع ہوں گے اور جو شرمگاہ ہے اس کے نیچے تک جو پہانے کا مقام ہے، جو پہانے کا مقام اس کے اندر داخل نہیں، پہانے کا مقام جو ہے اس کے اندر داخل نہیں، اس کے نیچے تک یعنی کہ پہانے کے مقام تک جو ہے وہ اس کے اندر ساری اس نے کیا کرنی ہے صفائی کرنی ہے۔ اور یہ تو جو ہے یہ سننا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، مستحب یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر نیچے جائے اور پہانے کے مقام جو ہے جو پہانے کا مقام اس کے ارد گرد جو تھوڑے سے بال ہیں جن کے ساتھ گندگی وغیرہ لگ سکتی ہے اور پھر اس کی صفائی کے اندر دشواری پیدا ہو سکتی ہے وہ بھی صاف کرنی چاہیے، یہ مستحب ہے، کوئی یہ لازم نہیں۔ اور دائیں بائیں جو ہے اس کی مقدار یہ ہے کہ جتنی جہاں تک بندے کی نجاست جا سکتی ہے، یعنی جو شادی شدہ ہیں وہ جب دعا وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی جگہ ہماری نجاست سے بھر جاتی ہے، جتنی جگہ نجاست سے بھر جاتی ہے اتنی صفائی کے لیے
ضروری ہے. اور اس صفائی کا مقصد یہ ہے کہ جو منی وغیرہ ہے یا نجاست وغیرہ ہے یہ بالوں کے اندر جب وس ہو جاتی ہے چمٹ جاتی ہے تو پھر دھونے سے بھی بسا اوقات اترتی نہیں ہے. تو شریعت نے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ بالوں کی صفائی کر دی جائے تاکہ نجاست وغیرہ جو ہے اس کے ساتھ بالکل لگے ہی. اور اس کی یہ حد ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. اور اس کی جو مقدار ہے یعنی کس کب کتنی دیر بعد اس کو صفائی کرنی چاہیے, تو سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اور فقہاء کرام نے جو لکھا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار کیا کریں صفائی کریں. یہ طبی لحاظ سے بھی بہتر ہے اور نظافت کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور شرعی لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ ہفتے میں ایک دن کیا کریں صفائی کریں. اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جمعے والے دن کیا کریں صفائی کریں. اور 15 دن تک صفائی کو چھوڑ دینا یہ تو جائز ہے, لیکن جب 15 دن سے تجاوز کر جاتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہ ہو جاتی ہے, یعنی ایک فعل جو ہے یہ مکروہ تنزیہ ہے. اور پھر فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جب 40 دن گزر جاتے ہیں نا پھر مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. اور مکروہ تحریمی کا مطلب لوگ جو ہے یہی سمجھتے ہیں کہ مکروہ ہے مکروہ ہے, مکروہ تحریمی کا مطلب حرام ہی ہوتا ہے, یعنی ایسا مکروہ ہے جو بالکل حرام کے قریب ہے یا بسا اوقات حرام بن جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ بچنا چاہیے کہ 40 دن سے پہلے کم از کم, بلکہ اس سے بھی بہتر ہے کہ 15 دن سے پہلے صفائی کر لینی چاہیے. اور ایک جو غلط جو ہے مسئلہ جو ہماری عوام کے اندر مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ 40 دن صفائی نہیں کرتا اس کا کھانا پینا کیا ہو جاتا ہے مکروہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا کھانا پینا مکروہ وغیرہ نہیں, یہ اس کا فعل مکروہ ہے, مکروہ تحریمی ہے. جو کہ 40 دن سے تجاوز کرتا ہے یہ اس کا فعل مکروہ ہے, لیکن اس کا کھانا پینا مکروہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک علیحدہ فعل ہے, یہ ایک علیحدہ فعل ہے. اگر کسی کو کوئی تفصیل درکار ہو تو بعد میں پوچھ سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت حاکم کائنات ہم کو ہمارے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.